السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 10 کلاس کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 2 ہے ایسڈ بیس اینڈ سالٹس کے حساب سے۔ اس چیپٹر کے اندر ہم ایسڈس کے بارے میں کمپلیٹلی پڑھیں گے، بیس کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کمپلیٹلی پڑھیں گے، اور سالٹس کے متعلق بھی ہم کیا کریں گے، کمپلیٹلی پڑھیں گے۔ ایسڈ بیس اینڈ سالٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا میں آپ لوگوں کو 9 کلاس کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا 9 کلاس کے اندر چیپٹر نمبر 1 کے اندر میٹر جو تھا وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا تھا، ان میں سے ایک سبسٹانسز تھے، دوسرا ہمارے پاس مکسچر تھا۔ سبسٹانسز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس پیور فارم آف مکسچر ہوتے ہیں، پیور فارم آف میٹر ہوتا ہے، مکسچر جو ہوتا ہے ہمارے پاس امپیور فارم آف میٹر ہوتا ہے۔ سبسٹانسز مزید 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے، دوسرا ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے۔ اب جب 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء ایک فکس ریشو میں ملتی ہیں تو بننے والی چیز کو ہم کمپاؤنڈ کا نام دیتے ہیں۔ کمپاؤنڈ بھی ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہے آرگینک کمپاؤنڈ، دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پاس ان آرگینک کمپاؤنڈ۔ آرگینک کمپاؤنڈ ان کو ہم نام دیتے ہیں جس میں کاربن اور ہائیڈروجن پایا جاتا ہے، اور ان آرگینک کمپاؤنڈ ہائیڈروجن کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہم ان آرگینک کمپاؤنڈ کا نام دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایسڈ بیسز اینڈ سالٹس جو ہیں یہ آرگینک اور ان آرگینک میں سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، 1 بائی 1 ڈسکس کرنا ہے۔ اب ایسڈ ہمارے پاس ایسیڈیس ورڈ سے لیا گیا ہے جس کی میننگ ہوتے ہیں ترش، یعنی کھٹا کے ہوتے ہیں، آپ یہ لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سرکہ یا ونگور شکل میں جو یہ پایا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ڈسکور ہونے والا ایسڈ جو ہے ہمارے پاس ایسٹک ایسڈ ہے، جس کا فارمولہ جو ہے ہمارے پاس میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایسٹک ایسڈ کا فارمولہ جو ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ 3C، اس کے بعد ڈبل بانڈ، اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس OH۔ یہ ہمارے پاس ایسٹک ایسڈ کا فارمولہ، یہ سب سے پہلے ڈسکور ہونے والا ایسڈ ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ہم جابر ابن حیان کو، جسے فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ جابر ابن حیان نے کیمسٹری کے اندر بہت زیادہ ورک کیا ہے۔ جابر ابن حیان نے کیمسٹری کے اندر جو 3 ایسڈ ڈسکور کیے، جس میں سے فرسٹ ہمارے پاس ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، سیکنڈ ون ہمارے پاس سلفیورک ایسڈ ہے، تھرڈ ون ہمارے پاس نائٹرک ایسڈ ہے۔ جابر بن حیان نے یہ 3 ایسڈ ڈسکور کیے، اور انہی 3 ایسڈس کو مختلف سائنٹسٹ جو ہیں بنیاد بنا کے اپنا کام جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس لیوازے ہے، جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایسڈس کہلاتی ہیں جس میں بینری آکسائڈ ہوں، یعنی بینری کمپاؤنڈ آف آکسیجن ہوں، تو وہ ڈیزالو بھی ہو جائیں واٹر کے اندر، تو ان کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، ایسڈس کا نام دیتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آکسیجن جب کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو بننے والا کمپاؤنڈ جو ہے وہ بائنری کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، اور بائنری کمپاؤنڈ جو ہے ڈیزالو ہو جاتے ہیں ان واٹر میں۔ اگر بائنری کمپاؤنڈ واٹر کے اندر ڈیزالو ہو جائے تو اس سے جو بنے گا اس کو ہم کیا کہیں گے، ایسڈس کہیں گے۔ اگر وہ واٹر کے اندر ڈیزالو نہیں ہوگا تو اسے ہم پھر بیس کا نام دیں گے۔ اس طرح سے ہم ہیمفری ڈیوڈ ہیں، اس نے بھی یہی کہا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بنیادی جز ہے تمام ایسڈس کا، یعنی جس میں ہائیڈروجن پایا جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسڈ ہوتے ہیں، اور جس میں نہیں پایا جاتا وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، بیس ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس لیوز کے اندر بھی کچھ لمیٹیشن پائی جاتی ہیں، اور ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ جہاں پہ بائنری کمپاؤنڈ آف آکسیجن ہوں تو انہی کو ہم ایسڈس کا نام دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں HCl ہے، کیا ہے ہمارے پاس HCl ہے، یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس ایک ایسڈ ہے، اور یہاں پہ لیوائس نے جو ہے اس کو ایکسپلین نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیمفری ڈیوڈ کا کسی حد تک جو یہ اسٹرکچر ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بنیادی جزو ہے تمام ایسڈس کا، یعنی جن کمپاؤنڈس کے اندر ہائیڈروجن پایا جاتا ہے ان کا بنیادی جزو جو ہے وہ کیا ہے بچے، ایسڈ ہائیڈروجن ہے، اور اسی کو ہم کیا کرتے ہیں، ایسڈ میں شمار کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس کچھ میٹیلک آکسائڈس بھی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 9 کلاس کے اندر پیریاڈک ٹیبل کے اندر گروپ 1 تا گروپ 2 کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس میٹلز ہوتی ہیں، تو میٹلز کے ساتھ جب آکسیجن ریئیکٹ کرتی ہے تو یہ میٹیلک آکسائڈ بن جاتا ہے۔ تو میٹیلک آکسائڈ جو ہوتا ہے یہ ریڈ لیٹمس کو بلو میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اگر یہ ریڈ لیٹمس کو بلو میں کنورٹ کر دے گا تو میٹیلک آکسائڈ جو یہ ریئیکٹ کرے گا ایز بیس کے طور پہ۔ سو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوا ایسڈ اینڈ بیس کے متعلق۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔